بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی افطاری کا دردناک واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ نے دعا کو ختم کر دیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائی، اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین نے اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور اچانک کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلوں کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی روٹی کھا لی ہے۔ آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی اور آدھی کو چادر کے پلوں میں باندھ لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے باپ ماں نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے ابا جان کے لیے رکھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ لاڈلی بیٹی دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہیں، اندر کیوں نہیں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے فرمایا، اے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دے تو اندر داخل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کے پلوں سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ کہ یہ بات سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ نے بہت اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے ہی گزر جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے روٹی لے لی۔ حضرت سیدہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر! وہ کیا منظر ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میری لاڈلی بیٹی، آپ کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سسکیاں بھرتے ہوئے کہے، اے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر پھر فاطمہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کرنا، میں بھی صبر کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمان، ذرا غور کر کے نبی کریم اور ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے تو حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر منت مانگی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دے تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی حضرت فاطمہ اور ان کی باندھی نے بھی 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانگ لی۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن و حسین کو شفا نصیب فرمائی اور تینوں حضرات نے روزہ رکھ لیا۔ افطاری کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی یہودی سے کچھ کام کی وجہ لے کر گھر آئے اور باندھی نے اسے پیس کر 5 روٹیاں بنائے۔ اب افطاری شروع کرنے ہی لگے تھے کہ ایک مسکین نے در پر صدا بلند کی اور کھانا مانگا، چنانچہ 4 روٹیاں اسی کو دے دی۔ پھر دوسرے دن ایک یتیم نے صدا بلند کر کے کھانا مانگا تو 4 روٹیاں اس کو دے دیے، اور پھر تیسرے دن ایک قیدی نے کھانا مانگا تو 4 روٹیاں اسی ہی کو دے دیے۔ سحری اور افطاری کی فضیلت کا بیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت حسن سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنی وقت تھا؟
فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھے، آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں، آج کل کی عورتیں عام اپنے سروں کو بغیر ڈانپے گلیوں بازاروں اور محل میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، تاکہ ایسے ہی پیدامن ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔